قلعے مستر قسط نمبر 6 لیٹ سٹارٹ۔ وہ سر ٹیبل پر گرائے مردہ سا بیٹھا تھا۔ باہر بارش زور و شور سے جاری تھی۔ نبیہہ کو بارش بہت پسند تھی۔ ہر بار جب بھی بارش ہوتی تو وہ اپنے ساتھ الہان کو بھی بارش میں بھگاتی تھی۔ یہ واحد لڑکیوں والا شوق تھا جو نبیہہ میں بچپن سے تھا، ورنہ اس کی ڈریسنگ اور بات کرنے کے لٹھ مار انداز سے تو وہ لڑکی کم اور ماہی منڈا زیادہ لگتی تھی۔ الہان اکثر اسے ماہی منڈا کہہ کر تنگ کرتا تھا، جس کے جواب میں وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر پوری طاقت سے کھینچتی اور چھوڑتی تب تھی جب الہان کان پکڑ کر 10 بار اٹھک بیٹھک کرنے پر مان جاتا تھا۔ الہان نے بے چینی سے سر ٹیبل سے اٹھایا اور ونڈو پین کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ وہیں کھڑا انہماک سے باہر برستی بارش کو دیکھنے لگا۔ نبیہہ بھی اس بارش کو انجوائے کر رہی ہوگی، اس نے ہم کلامی کرتے ہوئے ونڈو پین پر دھکیلا اور ہاتھ آگے بڑھا کر چند قطروں کو ہتھیلی پر لیا، جیسے بارش کے ان قطروں میں نبیہہ کا لمس چھپا ہو۔ چند منٹ اپنی ہتھیلی پر پڑے پانی کو غور سے دیکھ کر اس نے ہاتھ واپس باہر نکالا اور پانی باہر اچھال دیا۔ کیوں اذیت دیتی ہو مجھے؟ اذیت تو زندوں کو دی جاتی ہے نا نبیہہ، میں تو مر چکا ہوں تمہارے بغیر، مر چکا ہوں میں تم سے جدا ہو کر۔ الہان نے سر شیشے سے ٹکا دیا۔ مت آیا کرو مجھے یاد، بھول کیوں نہیں جاتی ہو؟ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ معاف کیوں نہیں کر دیتی ہو؟ میری سزا کو کب ختم کرو گی نبیہہ؟ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مت آیا کرو اتنا یاد۔ تمہاری یاد میرے زخموں پر آئے کھرنٹ کو اکھیڑ دیتی ہے اور ان تکلیف دہ زخموں سے پھر سے خون رسنے لگتا ہے نبیہہ۔ میں کیا کروں؟ مجھے بھول کیوں نہیں جاتی ہو تم؟ وہ شیشے سے سر ٹکراتا بلند آواز سے نبیہہ کو پکارتا بالکل بھی ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ نبیہہ نے ایک نظر باہر برستی بارش کو دیکھا اور آہستگی سے چلتی ہوئی بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے سیل کو اٹھا لیا۔ نمبر میں آنے کے بعد وہ سیل کان سے لگا کر دوسری طرف بجتی گھنٹی کو بے چینی سے سننے لگی، مگر مسلسل گھنٹی بجنے پر بھی کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ تھک کر اس نے سیل واپس رکھا اور پھر سے کھڑکی کے پاس آ کر برستی بارش کو دیکھنے لگی۔ کتنی پسند تھی نا مجھے یہ بارش، اور اس برستی بارش میں بھیگنا، اس نے افسردگی سے سوچا۔ میری ساری خوشیوں، ساری خواہشوں کو تم نے برباد کر دیا الہان ملک۔ تم تڑپو گے ساری زندگی اور شاید تڑپ بھی رہے ہوگے اس اذیت میں جو تم نے میرے پاک وجود پر کیچڑ اچھال کر دی تھی۔ گالوں پر پھسلتے آنسوؤں کو اس نے بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ کتنا عجیب ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، مرد ایک غسل سے پاک ہو جاتا ہے، عورت وہ تلخی سے ہنسی، اور عورت اپنی پاکی ثابت کرنے کے لیے ساری زندگی لٹا دیتی ہے۔ مگر میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا الہان ملک۔ مجھے اپنی پاکی ثابت کرنے کے لیے ساری زندگی نہیں لٹانی پڑی، کیونکہ جس شخص کی ذات سے نتھی کر کے تم نے مجھ پر کیچڑ اچھالا تھا نا، اسی شخص نے مجھے وہ عزت دیا، وہ مقام لوٹایا جو تم نے چھین لیا تھا مجھ سے۔ کتنی بے یقینی سے کہا تھا نا تم نے کہ نبیہہ تم محتشم ابراہیم سے شادی کر کے خود پر لگے تمام الزامات سچ ثابت کر رہی ہو، تو الہان ملک تم اور تمہاری گندی سوچ نے ہی مجھے ان الزامات کو سچ ثابت کرنے پر اکسایا۔ تم جانتے ہو میں خود گئی تھی محتشم ابراہیم کے پاس کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، اور دیکھو اس نے مجھ جیسی بد کردار عورت سے شادی کر لی۔ اس لیے نہیں کہ وہ مجھ سے شادی کر کے تم سے یا تمہارے باپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں کسی مرد کے ساتھ اس کی بیوی بن کر پورے 6 ماہ گزار چکی ہوں۔ اسے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں طلاق یافتہ ہوں، جس پر اس کے شوہر نے بد کرداری کا دھبا لگا کر طلاق دی ہے، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے الہان ملک۔ محتشم ابراہیم مجھ سے نبیہہ عباسی سے ایک بد کردار لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ وہ سر ونڈو پین سے ٹکائے دل میں ہم کلام باہر دیکھ رہی تھی۔ ویسی محبت نہیں جو تم نے کی تھی مجھ سے، لفظی محبت۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ لفظی محبت بھی کوئی محبت ہوتی ہے کیا الہان ملک؟ نہیں، وہ محبت نہیں تھی، دل لگی تھی جو تم نے کی تھی۔ محبت تو وہ ہے جو محتشم ابراہیم مجھ سے کرتا ہے، بنا کسی طلب کے، بے ریا، خالص اور مخلص محبت۔ اور سچ کہوں تو محبت تو میں نے بھی تم سے کی نہیں، کبھی نہیں کی، کبھی نہیں۔ نبیہہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اس قابل تھے ہی نہیں کہ نبیہہ عباسی اپنی محبت تم پر ضائع کرتی۔ نبیہہ عباسی بہت خاص ہے اور اپنی محبت بھی خاص لوگوں پر ہی نچھاور کرتی ہے۔ وہ خاص شخص مجھے مل چکا ہے الہان ملک، مجھے وہ خاص شخص مل چکا ہے۔ اب میں اپنی ہر خواہش، ہر خوشی، جس کو تم نے آگ میں جھونک کر راکھ کر دیا تھا، پھر سے چنگاری بناؤں گی، اور دیکھتی ہوں اس بار کس میں اتنی طاقت ہے کہ مجھ سے کچھ بھی چھین کر اسے آگ لگا پائے۔ نبیہہ نے دوپٹے سے آنکھیں رگڑی اور گھٹنوں پر زور دے کر زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں پھر سے وہی نبیہہ عباسی بنوں گی جسے تم نے مار چکے ہو۔ میں زندہ تھی، زندہ ہوں اور زندہ رہنا چاہتی ہوں محتشم ابراہیم کے ساتھ۔ ہاں، مجھے اپنی باقی زندگی محتشم ابراہیم کی سنگت میں گزاریں، کیونکہ
محتشم ابراہیم ہی وہ خاص شخص ہے جس پر نبیہہ عباسی بے دھڑک اپنی محبت لوٹائے گی۔ اس نے ہم کلامی کرتے ہوئے سیل اٹھایا۔ آئی ایم ویٹنگ اینشیسلی محتشم کے الفاظ ٹائپ کر کے محتشم کے نمبر پر سینڈ کیے اور باہر ٹیرس پر آ گئی۔ پرانی نبیہہ عباسی بن کر بارش میں بھیگنے۔ پورے 5 سال بعد اسے احساس ہو ہی گیا تھا کہ وہ یادوں کے سراب کے پیچھے اپنی موجودہ زندگی ضائع کر رہی ہے۔ غلطی زندگی کا ایک ورق ہے اور رشتہ، دوستی یا تعلق ایک کتاب ہے۔ صرف ایک ورق کی وجہ سے وہ کتاب ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ میری غلطی تم تھے الہان ملک اور میری کتاب محتشم ابراہیم ہے۔ تمہاری وجہ سے میں اپنی جیتی جاگتی زندگی کی کتاب ضائع نہیں کروں گی، اس لیے آج میں اپنی غلطی کا وہ ورق اپنی زندگی کی کتاب سے ہمیشہ کے لیے پھاڑ رہی ہوں۔ الہان ملک، میں نبیہہ عباسی تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے دل، اپنے دماغ اور اپنی یادوں سے آزاد کر رہی ہوں۔ میں تمہیں آزاد کرتی ہوں الہان ملک۔ نبیہہ نے ٹیرس کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر منہ آسمان کی طرف اٹھا کر آنکھیں بند کر لیں۔ بارش کے قطرے اسے بھگو رہے تھے اور وہ بھیگتی جا رہی تھی، سب کچھ بھلا کر، ساری تلخیاں، ساری رنجشیں، ساری اذیتیں، سارے دکھ، سارے غم بھلا کر۔ ماضی ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں اپنا تمام تر حسن و خوبصورتی سمیت دلہن بن کر وہ الہان ملک کے بیڈ روم میں اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھنے کی وجہ سے تھک کر نبیہہ نے پشت بیڈ سے ٹیک لگا دی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلنے اور روک کرنے کی آواز اس پر فسوں ماحول میں گونجی۔ نبیہہ نے گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا اور الہان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ الہان بیڈ کے پاس آ کر رکا اور گلا کھنکھار کر سلام کیا۔ نبیہہ نے جواب میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ویلکم ٹو مائی لائف مسز نبیہہ ملک۔ وہ پھولوں کی پتیاں ہاتھ سے سائڈ پر کرتا بیڈ پر نبیہہ کے عین سامنے بیٹھا۔ اب تو مسز ملک کہہ سکتا ہوں نا؟ الہان نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کہہ سکتے ہو، مگر نبیہہ عباسی کہو گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ ایک بات اور، میں اب بھی ہر جگہ اپنا نام نبیہہ عباسی ہی لکھوں گی، حتیٰ کہ ID کارڈ پر بھی میرا نام نبیہہ عباسی رہے گا۔ البتہ والد یا شوہر کے نام کی جگہ اب ہاشم عباسی کی بجائے الہان ملک لکھنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نبیہہ نے اسے دیکھتے ہوئے اگلی پلاننگ بھی بتا دی۔ میں نے تو سنا تھا شادی کی رات بولڈ سے بولڈ لڑکی بھی تھوڑا ہچکچاتی شرماتی ہے، مگر تمہارے کیس میں مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ میں تمہاری ایسی کوئی ادا دیکھ پاؤں گا، وہ بےچارگی سے بولا۔ اس کی بات پر نبیہہ نے بلش کرتے ہوئے اس کے بازو پر زور سے مکہ مارا۔ تھینک گاڈ تم لڑکی ہو، الہان نے ہنستے ہوئے اس کے بلش کرتے سرخ گالوں پر چوٹ کی۔ اچھا بس اب زیادہ پھیلو مت۔ اچھا پھیلنا تو میرا حق ہے میڈم، اور آج میں جی بھر کے پھیل کر تم سے۔ الہان نے ایک آنکھ دبا کر دوسری آنکھ اسے ماری۔ ذلیل انسان! نبیہہ نے دانت رگڑتے ہوئے پشت سے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا، جو نبیہہ کی سرخ رنگت دیکھ کر وہ مسلسل ہنسے جا رہا تھا۔ مجھے مجبور مت کرو مسٹر ملک کہ میں اس کمرے سے چلی جاؤں۔ تمہیں اس کمرے سے جانے کون دے گا مسز ملک؟ اس لیے دھیرج کے الہان نے نبیہہ کی دھمکی آمیز تاثرات دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ اوکے آئی ایم سیریس ناؤ۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور چہرے پر مکمل سنجیدگی طاری کی۔ اب اگر اجازت ہو تو آگے کچھ بول سکتا ہوں؟ وہ آجزانہ گویا ہوا۔ بولو۔ نبیہہ نے سر ہلا کر رضامندی دی۔ آئی لو یو سو مچ۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو نبیہہ۔ اور آخری کون ہوگی؟ نبیہہ نے آنکھیں سکیڑ کر مشکوک انداز سے پوچھا۔ آخری بھی تم ہی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ تو پھر تمہیں اس طرح سے کہنا چاہیے تھا نا کہ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو نبیہہ۔ غلطی سے اس طرح سے کہہ دیا، اب کیا شوٹ کرو گی اس بات پر؟ وہ چڑ کر بولا۔ اس کے چڑھنے پر نبیہہ مسکرا دی۔ اچھا آگے بولو۔ یہ کی نا دل خوش کرنے والی بات، اب تم چپ رہ کر صرف مجھے سننا۔ نبیہہ نے سر ہلایا۔ گڈ، تم بہت اچھی بیوی ثابت ہونے والی ہو، بس میری ہر بات پر یوں ہی ہاں میں ہاں سر ہلاتی رہنا۔ مسکراہٹ دبا کر بولا کہ نبیہہ نے خاموشی سے گھوری دی۔ اس کی گھوری پر ہنستے ہوئے الہان نے اسے سپنوں کو ستائی ہوئی زندگی واقعی اتنی حسین تھی کہ نبیہہ کو ہی لگ رہی تھی وہ الہان ملک کی سنگت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سب الہان کی طرف سے ملنے والی توجہ اور محبت کا نتیجہ تھا۔ الہان نبیہہ کی سوچ سے بھی زیادہ اچھا اور خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ خود کو اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی جسے الہان ملک جیسا شوہر ملا تھا، جو اس کی ہر بات پر بنا اعتراض کیے لبیک کہتا تھا، ہر خواہش، ہر فرمائش چٹکی بجاتے ہی پوری کر دیتا تھا۔ غرض ہر معاملے میں وہ بہت لونگ اور کیئرنگ ثابت ہوا تھا۔ 2 مہینے الہان کی سنگت میں یوں پر لگا کر گزرے تھے کہ نبیہہ کو بھی حیرت ہوئی تھی کہ اتنے جلدی اتنا زیادہ دن گزر گئے۔
وہ دونوں اپنے ہنی مون سے واپس آ چکے تھے۔ روٹین لائف شروع کرتے ہوئے الہان نے آفس جانا شروع کر دیا تھا اور نبیہ ایک اچھی بیوی کے طور پر اس کے آفس جانے کے بعد بن سنور کر بے چینی سے اس کی واپسی کے منتظر رہتی۔ شادی کے بعد وہ خود کو بہت زیادہ بدل چکی تھی۔ اپنی تمام تر توجہ الہان سمیت اس کے گھر کو دے چکی تھی، جس گھر کو وہ اپنا گھر سمجھ بیٹھی تھی، اس بات سے بے خبر کہ عورت کا شاید کوئی گھر اپنا گھر نہیں ہوتا۔ کتنی دیر لگے گی مزید؟ الہان نے ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے بیزاری سے یہ فکرہ تیسری بار دہرایا۔ کیا ہے؟ نظر تو آ رہا ہے تیار ہو رہی ہوں، پھر بابا ڈسٹرب کرنا ضروری ہے کیا؟ نبیہ نے ایئرنگ پہنتے ہوئے مصروف سا کہا۔ پہلے تو تم تیار ہوتی نہیں تھی اور اب تم تیاری کی جان نہیں چھوڑتی، الہان بیزار ہوا سا بولا۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے تیار ہونے سے؟ مجھے مسئلہ تمہارے تیار ہونے سے نہیں بلکہ تیاری میں اتنی دیر لگانے سے ہے، وہ خف کی آمیز بیزاری سے بولا۔ ہو تو رہی ہوں تیار اب، اور کتنی جلدی کروں؟ ہر 3 منٹ بعد تم اپنا الارم بجانا شروع کر دیتے ہو۔ ہم لیٹ ہو رہے ہیں نبیہ، الہان نے پھر سے گھڑی پر نظر ڈال کر کہا۔ میں نہیں جا رہی، تم اکیلے ہی جاؤ، منہ پھلا کر خفگی سے کہتی بریسلٹ واپس رکھ کر قریبی چیئر پر جا بیٹھی۔ کم آن نبیہ، اٹھو یار، پہلے ہی لیٹ ہو گئے اور تم جانتی ہو کہ یہ پارٹی ہمارے ہی اعزاز میں ارینج کی گئی ہے، اگر ہم ہی مہمانوں کی طرح جائیں گے تو اور ہم کیا سوچے گا؟ میری طرف سے معذرت کر لیجیے گا، میں نہیں جا رہی۔ حد کرتی ہو یار، چلو اٹھو، شاباش، ہری اب جلدی کرو، جو رہ گیا اسے مکمل کرو، ویسے مجھے تو کوئی کمی نہیں لگ رہی۔ الہان نے پاس آتے ہوئے سچ سنور کر بیٹھی نبیہ کو گہری نظروں کے حصار میں لے کر کہا۔ میں نہیں، کم آن یار، اٹھو۔ الہان نے اس کو بازو پر اٹھایا اور آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جلدی سے ریڈی ہو کر آ جاؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، کہہ کر اپنی نبیہ نے سر جھٹک کر باقی کی رہتی تیاری مکمل کی اور اپنا سیل اور پاؤچ اٹھاتی باہر نکل گئی۔ ارحم ابصار نے یہ پارٹی اپنے بیسٹ فرینڈ الہان ملک کی شادی کی خوشی میں ارینج کی تھی۔ پارٹی میں ارحم ابصار نے اپنے دوستوں کو ان کی فیملی سمیت انوائٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ارحم کے فادر ابصار علی نے بھی اپنے بہت سے جان پہچان کے لوگ کو انوائٹ کیا تھا، جن میں محتشم ابراہیم بھی شامل تھا۔ محتشم نہیں جانتا کہ یہ پارٹی کس کپل کی شادی کی خوشی میں ارینج کی گئی تھی۔ وہ 2 دن پہلے ہی لاہور سے اسلام آباد آیا تھا اور کل ہی ابصار علی نے اسے فون کر کے اس پارٹی میں انوائٹ کیا تھا کہ سب کولیگز کی گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گی۔ ابصار علی سینئر بیوروکریٹ تھے اور صفدر ابراہیم کے دوست اور کولیگ بھی تھے۔ محتشم کے سول سروسز جوائن کرنے میں ابصار علی نے اسے کافی گائیڈ کیا تھا اور محتشم ان کی اپنے فادر کے دوست اور اپنے سینئر آفیسر کے طور پر بہت عزت کرتا تھا، اس لیے ان کے فون پر منع نہیں کر پایا تھا۔ اب وہ اپنے جاننے والے گیسٹ کے ساتھ کھڑا گپ شپ لگا رہا تھا۔ اب سامنے سے وہ پری ذات آتی دکھائی دی، بلیک ساڑی میں، بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں قید کیے، بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، اپنے شوہر الہان ملک کے قدم سے قدم ملا کر چلتی اور قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی۔ انہیں آتے دیکھ کر محتشم جان چکا تھا کہ اب پارٹی کس کپل کے لیے ارینج کی گئی ہے، اس لیے وہ چپ چاپ وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر اس پری وش کو دیکھنے کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالی تھی، اس ڈر کے ساتھ کہ کہیں اس خوبصورت اور آئیڈیل کپل کو اس کی نظر نہ لگ جائے، پر وہ یہ نہیں جانتا کہ نظر تو لگ چکی ہے اس آئیڈیل کپل کو، مگر اس کی نہیں بلکہ عبیرہ جبران کی۔